نیت کریں گے تو سر ضرور کھولیں گے مرد حضرات، خواتین سر ڈھک سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے دستانے پہننا، موزے پہننا یہ ممنوع ہوتا ہے، لیکن خواتین دستانے موزے پہن سکتی ہیں۔ مرد ایسا جوتا نہیں پہنے گا جو اس کی پاؤں کی پشت کو چھپا دے، خواتین ایسے جوتے پہن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چہرہ کھلا رکھنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مرد بھی چہرہ نہیں چھپا سکتا اور خواتین بھی وہاں پر چہرہ نہیں چھپا سکتی۔ اور اگر یہ پردہ وغیرہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسا رنگ پلاسٹک وغیرہ کا یا لوہے کا بنا لیں کہ سر پر جب وہ پہنے اس کو تو تھوڑا سا آگے یہ رنگ آ جائے۔ اب اس کے آگے پردہ لٹکائیں گی تو وہ چہرے پر نہیں آئے گا اور پردہ بھی ہو جائے گا اگر کچھ طرح پردہ کرنا چاہیں، ورنہ خواتین کو ایسا پردہ وہاں یوز کرنا کہ جو چہرے پر لگے یہ ممنوع ہے، چہرہ چھپا نہیں سکتی ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ زوجہ کے قریب جانا، شہوت کے ساتھ چھونا یہ بالکل ممنوع ہے، یہ حالت احرام کے اندر سب منع ہو جاتا ہے۔ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو استعمال کرنا مرد عورت دونوں کے لیے بالکل ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ خالصتاً جو خوشبوئیں ہوتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں جیسے الائچی ہے یا لونگ ہے، ان چیزیں یہ خالصتاً خوشبو کہلاتی ہیں، یہ اگر کھا لی تو اس سے بھی دم وغیرہ لازم ہوگا، حالت احرام میں ان کا کھانا ممنوع ہوتا ہے۔ ہاں اگر یہ پکا لی گئی ہیں، جیسے جہاز میں ہو سکتا ہے آپ کو بریانی پیش کی جائے، اس میں لونگ آ جائے یا دارچینی وغیرہ آ جائے، تو اب اگر چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں، پکانے کی وجہ سے شرعی لحاظ سے وہ خوشبو ہلاک ہو جاتی ہے، یعنی آپ جو ہے وہ اس کو آئسولیشن میں نہیں کھا سکتے، علیحدہ نہیں کھا سکتے، ویسے آپ جو اس کو پکانے کے بعد وہ جائز ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند امور ہیں، ان پہ تھوڑے توجہ کرنی چاہیے۔ اچھا فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے بیٹھا ہے اور وہ جناب نیت کر چکا ہے، اب اچانک کسی نے اپنی چادر اٹھائی گھمائی اور اس کے چہرے پہ آ کے وہ لگ گئی، ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ پردہ آ گیا، تو اس صورت میں پھر کیا معاملہ رہے گا؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں پورا دن یا پوری رات اپنا چہرہ ڈھک کر رکھا تب اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے، اور اس سے کم وقت کے اندر چاہے وہ آدھے گھنٹہ ہو، چاہے 5 منٹ ہو، چاہے 2 منٹ ہو، اگر چہرہ ڈھک گیا تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی 2 کلو 50 گرام آٹا جو گھر میں کھاتے ہیں اس کی قیمت صدقہ کرنی ہوگی، 25 روپے 30 روپے بنتی ہے۔ اور یہاں پر یہ نہیں مطلب دیکھا جائے گا کہ جی میرا کیا قصور ہے، یہ تو اس نے میرے منہ پہ چادر ڈال دی، جرم چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو، بہرحال اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے، تو لہذا پھر صدقہ دینا ہوگا۔ خواتین و حضرات، آپ کا جہاز اب روانہ ہو چکا ہے، اب آپ جا رہے ہیں جدہ کی جانب، جدہ کے ایئرپورٹ پہ آپ کا جہاز اب اترنے والا ہے۔ تصور کیجئے اس زمین کو آپ اب چھونے والے ہیں جس زمین پہ پہنچنے کا تصور بہت زیادہ اہم ہے، بڑی تمنا لوگوں کی ہوا کرتی ہے۔ تو آئیے اب اس سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدہ سے مکے تک روانگی کے کیا معاملات ہیں اور مفتی صاحب ہمیں کس انداز سے اس روحانی تصوراتی سفر پہ لے کے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، جدہ ایئرپورٹ پہ ہم اتر گئے، اب ہمارا قافلہ رواں دواں ہے مکے کی جانب، اس عظیم گھر کی جانب کہ جس میں جانے کا لوگوں کو بڑا اشتیاق ہوا کرتا ہے۔ کیا کچھ کرنا چاہیے، کس طرح سے اس سفر کو لے کے چلنا چاہیے؟ لیکن جب جدہ پہ اتریں گے تو وہی بات کہ سب سے پہلے حاجی کو یہ ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اب یہاں پر ایک بہت طویل وقت اس کے صبر کی آزمائش ہوگی، 10 گھنٹے، بعض اوقات 12 گھنٹے، بعض اوقات 14 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں وہاں سے نکلتے نکلتے۔ تو پہلے سے اگر ذہنی طور پہ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ وقت بہت آسانی سے کٹے گا۔ بہتر ہے کہ دروشی وغیرہ پڑھتے رہیں، ذکر الہی کریں، کوئی چھوٹا قرآن پاک ہو تو قرآن پاک کا مطلب قرات وغیرہ کرتے رہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور آسانی سے گزر جائے۔ غصے پہ سب سے زیادہ کنٹرول، غصے پہ بہت کنٹرول رکھنا، وہی میں نے صبر و تحمل کا عرض کیا۔ اب وہاں پر آپ کا سامان وغیرہ چیک ہوگا، جب آپ باہر تشریف لائیں گے تو کچھ لوڈرز ہوں گے جو آپ کا سامان لوڈ کر کے وہ بسوں تک پہنچائیں گے، ان کو کوئی پیسے وغیرہ نہیں دینے ہوتے، اگر یہ مطالبہ بھی کریں تو کوئی پیسہ نہیں دیں گے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر معلم کا آدمی موجود ہوں گے جو آپ کو فوراً بس تک لے کر جائیں گے۔ پہلے تو آپ کو پاسپورٹ وغیرہ آپ کا لے لیں گے، کاغذات وغیرہ وہاں پہ چیک کیے جائیں گے، آپ کو بس میں پھر بٹھایا جائے گا، اور وہاں پر سعودی گورنمنٹ کے کارندے ہوں گے، وہ آپ کا پاسپورٹ لے لیں گے۔ پھر جب آپ دوبارہ پورے مناسک ادا کرنے کے بعد جدہ میں آئیں گے پھر آپ کو پاسپورٹ دیا جائے گا۔ تو بالکل وہاں گھبرانا نہیں ہے کہ یہ پاسپورٹ لے کے کہاں چلا گیا، وہ ایک رول ہوتا ہے، اس کے تحت چلنا ہی پڑے گا۔ بس میں آپ کو بٹھایا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدہ سے مکہ، مکہ سے مینا، مینا سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مکے سے مدینہ، جتنا یہ سواری ہم استعمال کریں گے ان سب کے پیمنٹ ادا کی جا چکی ہے، لہذا اب اس میں کوئی مطلب گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وہاں سے پھر بسیں جانب مکہ روانہ ہوں گی۔ جب مکہ شریف قریب آنے لگے تو اپنے ذہن کے اندر وہ تصورات لے کر آئیں،
اچھے اچھے تصور پیدا کریں. اس کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ خوش الہان نعت خانوں کی کیسٹس وغیرہ اور فضائل مکہ پر، تاریخ مکہ پر کوئی کتاب ہو تو اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. جیسے بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ وہ مقدس شہر ہے جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے پورے 53 سال گزارے، اور یہ وہ مقدس مقام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے منتخب فرمایا. یہی سرکار کی جائے ولادت ہے، اور وہ پرفضا مقام ہے کہ جہاں پر ابھی بھی عشاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں. تو اس مقدس فضا کے اندر حقیقتاً لوگ تو بہت اچھے ہیں، ہم جیسے جو گناہگار بدکار ہیں وہ اس فضا کے اندر داخل ہو جائیں، ایک سانس کا بھی موقع مل جائے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو سابق زندگی کی خطائیں اور گناہ انسان یاد کرتے ہوئے جانب مکہ روانہ ہو تو انشاءاللہ آنکھیں خود بخود پھر اس کا خیر مقدم کریں گے اور آنسو جاری ہو جائیں گے. اور آنسوؤں کا نکلنا یہ کسی بھی عبادات کی مقبولیت کی علامت ہوتی ہے. مکہ شریف پہنچنے کے بعد پھر ذرا تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے. جلد بازی کرنا کہ فوراً ہم عمرے کی طرف چلے جائیں، عمرہ کریں، یہ مناسب نہیں ہوتا. تھکن غالب ہوتی ہے، سفر کافی طویل ہے، تو پہلے جا کے اپنی رہائش گاہ وغیرہ دیکھ لیں، آرام کر لیں. یہ تمام حاجی صاحبان کے لیے مفید مشورہ ہے کہ جو آپ کی بلڈنگ کا مخصوص کوئی نام ہو، گلی کا کوئی نام ہو، محلے کا کوئی نام ہو، یہ تمام آپ نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ دوران طواف انسان بچھڑ جاتا ہے. آپ سوچیں گے ہم تو پکڑ کے رکھیں گے ساتھ میں، لیکن وہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا پکڑ اور کیا معاملہ. کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا دھکا لگتا ہے انسان پیچھے ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر سب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں کہ سر ہی سر ہوتے ہیں اور وہ پہچان میں نہیں آتے. ایسے وقت میں بالکل کوئی بھی نہ گھبرائیں، نہ خاتون اگر کوئی بچھڑ جائیں بالکل نہ گھبرائیں، اپنا طواف جاری رکھیں. یہ وہاں کی سب سے عظیم کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، بہرحال ایک عظیم برکت ضرور ہے کہ کوئی اگر بچھڑ بھی جائے تو وہ مل ضرور جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ضرور ملوا دیتا ہے. تو بالکل گھبرائیں نہیں، اپنے محلے وغیرہ کا نام. اور بہت بہتر یہ ہے کہ جب آپ طواف کے لیے جائیں تو مسجد حرام کے باہر کوئی ایک مقام مخصوص کر لیں تمام قافلے والے کہ بھئی اگر ہم بچھڑ بھی گئے تو اس مقام پر آ کر ملیں گے. وہاں پہ پھر سارے جمع ہوں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. تو اپنے محلے وغیرہ کا نام وغیرہ اچھی طرح معلوم کر لیں. اس کے علاوہ معلم کے ایڈریس وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہ ایک پلاسٹک کا پٹا سا بھی ہوتا ہے، اس ہاتھ میں پہن لیں اس کو پلاسٹک کا پٹا، یا اس کا جو پتہ ہو کارڈ وغیرہ ہو وہ اپنے بیلٹ کے اندر رکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی بچھڑ جائیں. تو وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کے آدمی بھی ہوتے ہیں. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے احرام پر سبز رنگ کی پٹی ہوتی ہے. یہ دور سے آپ کو نظر آ جائیں گے، اگر کوئی ایسے نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ وہ گورنمنٹ کے کارندے ہیں. ہم ان سے جا کے ریکویسٹ کریں کہ میں بچھڑ چکا ہوں یا بچھڑ چکی ہوں تو آپ مجھے ملوا دیں. وہ معلم کا ایڈریس دے کر انشاءاللہ آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے. تو یہ سب معاملہ کرنے کے بعد اگر کھانے پینے کی حاجت ہے تو کھا کر بالکل فریش ہو کر، سونے کی حاجت ہے تو سو جائیں. اس کے بعد اب ہم طواف کے لیے، عمرے کے لیے جانب حرم چلیں گے. اور یہ بڑا مطلب جو پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے کہ دل یقین ہی نہیں کرتا کہ میں مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہوں. ہمارے ایک جاننے والے گئے تو وہ کہتے تھے کہ میں چٹکی بھر بھر کے اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ کیا واقعی میں مکے میں ہوں. صاحب انسان تو اپنے آپ کو چیر دے اور چیر کے محسوس کرے کہ صاحب میں وہاں موجود ہوں کہ نہیں ہوں. مفتی صاحب ایک بات خواتین و حضرات آپ دیکھیں کہ اب یہ قافلہ جو ہے وہ جدہ سے مکہ پہنچا، آپ اپنے ہوٹل پہ، اپنے جہاں بھی آپ کی رہائش ہے وہاں پہ آپ نے رہائش اختیار کی، آرام کیا. اب آپ چلے ہیں اس در پر، اس گھر پر کہ جس پہ جانے کا تصور ہم تمام لوگوں کے ذہنوں میں. آئیے آج ہم سب مل کے چلتے ہیں اور طواف کعبہ کے حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. ایک روحانی محفل ہے، ایک تصوراتی محفل ہے، تصور میں. آئیے دیکھیں طواف کعبہ کیسے ہوا کرتا ہے. مفتی صاحب مکے میں آمد ہو گئی، طواف کا سلسلہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ مختصر احوال آپ عمرے کے جو ہے وہ ذرا بیان فرمائیں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے. سب سے پہلے عمرے کا تصور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عمرہ چند افعال طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا نام ہے. اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے جب مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو یہ مستحب ہے کہ باب السلام سے داخل ہوں. یہ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا. اور یہ میری حجاج سے گزارش ہے کہ ایک شاپر یا کپڑے کا تھیلا ضرور بنوا لیں جس میں آپ اپنی جوتی رکھیں. کیونکہ اگر آپ جوتی باہر چھوڑ کر گئے تو اس کے بعد آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوبارہ اس کی زیارت نصیب ہوگی. وہ اکثر محروم ہو جاتا ہے انسان اس سے، لیکن ثواب انشاءاللہ بہت حاصل ہوگا. تو بہرحال اس میں رکھ کر اور وہ اندر لے جا کے کسی مناسب کونے میں رکھ کر پھر بعد طواف آپ اٹھا لیں تو انشاءاللہ جوتیوں کی حفاظت رہے گی. وہاں پر ریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت جو سیکیور معاملہ ہے کہ جی آپ اس میں اگر تھیلی کے ساتھ رکھ دیں تو انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جاتی. شاید آپ کی نہیں گئی ہوگی تو بہت اچھا ہے. میرا تو تاریخی تجربہ اس معاملے میں کہ الحمدللہ جہاں رکھی وہیں